یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 6704. یہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ حضرت عاص بن وائل نظر فی الجاہلیہ ان ینحر مئۃ بدنۃ وان ہشام بن العاص نہر حصته 50 بدنہ وان عمر سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید. آگے کیا ہے؟ فصمت وتصدقت عنہ نفعه ذلك. حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ روایت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ حدیث پاک کی مشہور سند ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان عمر بن شعیب، عمر بن شعیب بتاتے ہیں ان ابیہ اپنے والد سے، ان جدہ اپنے دادا سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک ساتھی ہاتھ کھڑا کر کے ذرا مجھے سمجھائے اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، عمر بن شعیب کون ہے، کس کے بارے میں؟ کھڑے ہو کر سنائیے، کھڑے ہو. ذوالقرنین جی، ٹھیک ہو گیا. یہ تو لفظوں کا ترجمہ ہے. والد کون ہے، دادا کون ہے، باقی معاملہ کون ہے، عمر ابن شعیب کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر ابن شعیب ہے. یہ نسل ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص. یہ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بھی صحابی، ان کے نیچے تابعین کی ترتیب ہے. اذہن العرب، جو عرب کے ذہینوں میں 4 بڑے ذہین مشہور ہیں نا، ان میں ایک ذہین حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو کفار حالت کفر میں اپنا ترجمان مقرر کرتے ہیں، سرکاری ترجمان اہل مکہ کو مقرر کرتے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، مسلمان جب اتھوپیا گئے تھے، حبشہ آج کل نقشے میں اس ملک کا نام اتھوپیا ہے، اتھوپیا گئے تھے نا، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا کیا نام ہے؟ غالباً اسیحمہ، لقب اس کا نجاشی ہے. یہ اسیحمہ صاد کے ساتھ، اس کے پاس جا کر مسلمانوں نے جب رہائش رکھی تھی تو کفار مکہ کی طرف سے عمر ابن عاص تھے جو گفتگو کرتے. یہ وہ شخص ہے، بہت بڑے ذہین ہیں اور گفتگو میں وہ طرز اختیار کرتے تھے کہ بڑے بڑے لاجواب ہو جاتے تھے. لیکن کمال کی گفتگو فرمائی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ایسی گفتگو فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بات کی. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یہ پورا واقعہ پڑھ کے سنایا اور نجاشی پر یہ اتنا اثر طاری ہوا کہ وہ صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر تابعی بن گئے. تو یہ عمر ابن عاص گئے اور عمر ابن عاص صحابی بنے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ میں آ کر ہجرت سے قبل. اور جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ 2 صحابی اکٹھے آئے تھے مسلمانوں نے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو رب العزت نے اطلاع بھجوائی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے توڑ کے آپ کی طرف بھیجے. ایک ان میں حضرت عمر ابن عاص تھے. آپ میں سے کوئی دوست سمجھائے اور بتائے گا کہ دوسرے کون تھے؟ جزاک اللہ خیرا، جزاکم. حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ، حضرت خالد بن ولید، یہ 2 تھے اور یہ دونوں بیزار ہو گئے گوتوں سے اور آئے رسالت مآب علیہ السلام کے پاس. جب بیٹھے حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ میں ہاتھ دی اور بیعت کر کے مسلمان. حضرت عمر بن عاص کی روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ فبسط یدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبضت یدی، اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا کہ عمر اب تم بیعت کرو، انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا. کیا منظر ہو گیا کہ جب رسالت مآب علیہ السلام ہاتھ بڑھائے ہوئے اور حضرت عمر بن عاص ہاتھ پیچھے کی. مالک یا عمر، کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ انا اشترط، ایک شرط، ایک بات، ایک وعدہ، ایک پرومس، ایک عہد، ایک میثاق، ایک پیمان مجھ سے کر. ماذا تشترط؟ رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا کیا شرط؟ کہ بڑے گناہ کیے، بڑا اللہ کو ناراض کیے، اسلام کے خلاف بڑے کام کیے، لیکن آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، ان بتوں سے بیزار ہوں، ادھر بھی مجھے اللہ سزا دے، میرے اسلام لانے کا فائدہ.
آپ اللہ رب العزت سے معاملہ طے فرما کر مجھے اللہ سے جنت لے کر دیں گے، یہ شرط ہے۔ کلمہ پڑھتا ہوں، حدیث پاک میں نا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا میں تقسیم کر رہا ہوں، رب مجھے عطا فرما رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے شرط منظور ہے، آگے ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ پکڑ کے شرط کے مطابق مسلمان بن کے صحابی بن۔ یہ عمر ابن عاص، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر ابن عاص، اور ان کے یہ پوتے ہیں عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ سند ٹھیک ہے۔ یہ مشکات والے سال میں پڑھا دی جاتی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ایکول ٹو پی ایچ ڈی لیول کی کلاس میں ہیں، تو آپ تو ڈاکٹریٹ ان فلاسفی پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، ڈاکٹریٹ ان فلاسفی، تو آپ تو حرف آخر میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ماشاءاللہ اس کو اپنا ذہن میں ازبر رکھیں۔ ان عمر بن شعیب ان ابی ان جدی، سفیان کون کون ہے؟ عمر بن شعیب بن عبداللہ بن عمر بن عاص، اوکے، اب یاد رہے گا۔ یہ فرماتے ہیں ان العاص بن وائل، عاص بن وائل یہ عمر بن عاص کے ابو ہیں، عمر بن عاص کے والد ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کے دادا ہیں، اور یہ مشرک مرے تھے، کافر مرے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کے والد مسلمان نہیں ہیں۔ نظر فی الجاہلیہ، انہوں نے منت مانی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت محمدیہ سے پہلے کا زمانہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، آج کل لوگ غلط کام کرتے ہیں، غلط جملہ بولتے ہیں۔ کوئی گناہ گار آدمی جب توبہ کر لے اور اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما کر اسے نیکی کی توفیق دے، تو وہ اپنے گناہ گار زمانے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کام میں نے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ غلط ہے، بہت خطرناک، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت ما قبل بعثت نبی زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مصطفیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے، اعلان نبوت رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ، یہ جاہلیت کا زمانہ تھا ان لوگوں کا جن کے پاس رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے۔ انہیں کہہ سکتے ہیں اپنی گناہ گار زندگی کو زمانہ جاہلیت مت کہیے۔ اسلام آ گیا، ایمان آ گیا، قرآن آ گیا، شریعت آ گئی، دین آ گیا، مذہب آ گیا، اب جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے۔ ہاں اسلام تک میری پہنچ نہیں ہے، ناواقفیت کا زمانہ ہے، اوکے۔ تو نظر فی الجاہلیہ، انہوں نے جاہلیت میں قسم کھائی، منت مانی، ان ینہر مئات بدنۃ، 100 اونٹ میں غریبوں کے لیے ذبح کروں گا۔ وان ہشام ابن العاص، ان کے بیٹے ہشام نے نہر حصتہ 50 بدنہ، ایک بیٹے، دو بیٹے تھے نا، عمر ابن عاص، ہشام ابن عاص، ایک بیٹے ہشام ابن عاص نے 50 اونٹ ذبح کیا کہ ابو کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو ثواب پہنچے، ٹھیک ہو گیا۔ اور عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جو بھائی دوسرے ان کے تھے اور عاص بن وائل کے بیٹے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان ذالک، سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بھی اپنے 50 حصے کے ذبح کر لوں، کیا میرے ابے کو اس کا فائدہ ہوگا؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، اللہ یار اشعال ثواب بھی سمجھایا اور عقیدہ بھی۔ فرمایا عمر اگر تیرا ابو مسلمان ہوتا، اقر بالتوحید، وہ بتوں سے بیزار ہوتا، توحید کہہ کر پوری شریعت پڑھا، وہ شریعت اسلامیہ کا پابند ہوتا اور نبوت کی بات مانتا جو اس نے نہیں مانی، فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذالک، تو روزہ بھی رکھتا، صدقہ بھی کرتا، ضرور اسے فائدہ پہنچتا، پر اب نہیں پہنچے گا کہ مشرک بنے۔ مسند احمد 6704 نمبر کے، اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ہوتا اقر بالتوحید، فلو کان ابوک اقر بالتوحید فصمت وتصدقت نفعہ عنہ نفعہ ذالک، اس کو فائدہ ہوتا، تو مسلمان کو اصال ثواب جائز ہے یا نہیں؟ کھول کے بات سامنے آ گئی۔ ہم عمر ابن عاص کے والد کی بات صرف بطور سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ حدیث پاک کا محل استشہاد سمجھ آ جائے، شان ورود سمجھ آ جائے۔